السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابواب سترۃ المصلی صحیح بخاری سے ہم پڑھ رہے تھے۔ آج انشاءاللہ حدیث نمبر 509 کا مطالعہ کریں گے اللہ کی رحمت سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 509 پر باب قائم کیا ہے، باب یرد المصلی من مر بین یدیہ۔ نمازی اپنے آگے سے گزرنے والے کو ہٹائے، روکے، گزرنے نہ دے۔ یہ نہیں گم سم کھڑا رہے، نماز میں مشغول رہے، خشوع خضوع میں، اور گزرنے والا گزر جائے۔ گزرنے والے کو روکنا یہ خشوع خضوع کے خلاف نہیں ہے، روکنا ہے، اسے ہاتھ کر دینا ہے۔ پھر بھی نہیں روکتا، پھر دوبارہ ہاتھ کرنا ہے، پھر بھی نہیں روکتا۔ اسی حدیث میں مسئلہ تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، اس کو لپڑ مارنا ہے، خود پیچھے ہٹ جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا یہاں سے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنی ہے۔ وہ لوگ جو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے آگے سانپ آ جائے، بچھو آ جائے، ڈوگی آ جائے، کتا آ جائے، کوئی مرد گزر جائے، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے بندے کو نماز آنکھیں کھول کر نماز پڑھنی ہے، آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھنی۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک اثر نقل کرتے ہیں، ورد ابن عمر فی التشہد وفی الکعبہ وقال ان ابا الا ان تقاتلہ فقاتلہ۔ سیدنا و محبوبنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایسے آدمی کو تشہد کی حالت میں ہٹایا، اور کعبہ میں بھی۔ کیا مطلب کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے، آگے سے بندہ گزرنا چاہتا تھا، اس کو روکا۔ اور یہ بیت اللہ کا مسئلہ ہے، مسجد حرام کا مسئلہ ہے۔ اور فرمایا ابن عمر نے، اگر وہ لڑنے کے بغیر نہ مانے تو اس سے لڑو۔ یعنی ایسا شخص اگر وہ لڑائی بھی اتر آتا ہے تو اس کو روکنا ہے، خاص کو لپڑ بھی مارنا پڑے تو مار دینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاکہ اس کو آگے سے گزرنے نہ دیا جائے۔ تو جب ہمیں ان مسائل کا پتہ ہوگا تبھی ہم روکیں گے، ورنہ پتہ نہیں ہوتا، کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ سترہ جتنا ہی یہ اہم مسئلہ تھا، اتنا ہم نے اس کا اہتمام کرنا چھوڑا ہوا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نمبر 509 لائے ہیں۔ اس سے پہلے جو ابن عمر کا اثر لائے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ ان لوگوں کا رد کرنا چاہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی بیت اللہ میں کون سا سترے کا اہتمام ضروری ہے۔ ان لوگوں کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ بیت اللہ ہو یا مسجد نبوی ہو یا مسجد حرام ہو یا مسجد ہو یا بحر ہو، ہر جگہ ہمیں سترے کا اہتمام کرنا ہے، اور کوئی آگے سے گزرے تو اس کو روکنا ہے۔ حدیث نمبر 509 قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا یونس عن حمید بن ہلال عن ابی صالح ان ابا سعید رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا سلیمان بن المغیرہ قال حدثنا حمید بن ہلال العدوی قال حدثنا ابو صالح السمان قال رأیت ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ۔ ابو صالح السمان کہتے ہیں میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو دیکھا، فی یوم جمعتین، جمعہ کے دن، یصلی الی شیء یسترہ من الناس، وہ سترے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ فاراد شاب، ایک نوجوان نے ارادہ کیا، وہ نوجوان من بنی ابی معیط، بنو ابی معیط سے تھا، ان یجتاز بین یدیہ، اس نے ارادہ کیا کہ وہ سیدنا ابو سعید خدری کے آگے سے گزرے، اس نے ارادہ کیا۔
فدفع ابو سعید فی صدرہ، تو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اسے سینے میں دھکا دیا۔ فنظر الشاب، اس نوجوان نے دیکھا، فلم یجد مساغا الا بین یدیہ، تو اسے ان کے سامنے کے سوا گزرنے کی کوئی جگہ نہ ملی۔ مساغ گزرنے کی جگہ اور ہے ہی نہیں، وہاں سے گزرنا تھا۔ فعاد، تو وہ دوبارہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے سامنے سے گزرنے لگا۔ فعاد لیجتاز فدفعہ ابو سعید اشد من الاولی، تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے پہلے سے زیادہ سخت دھکا دیا۔ فنال من ابی سعید، تو اس نے ابو سعید کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ ثم داخل علی مروان، پھر وہ مروان کے پاس چلا گیا جو خلیفہ تھے۔ فشکا الیہ، تو ان کے پاس اس معاملے کی جا کے شکایت کی۔ ما لقی من ابی سعید، جو ان کو شکوہ ہوا، پریشانی آئی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے۔ وداخل ابو سعید، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، خلفہ، اس کے پیچھے ہی، علی مروان، مروان پر رحمہ اللہ۔ فقال، اور کہا، مروان نے کہا، ما لکا والابن اخیک یا ابا سعید، اے ابو سعید کیا ہے تجھے اور تیرے بھتیجے کو کیا مسئلہ ہے، کیا ہو گیا ہے؟ قال، تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ کہا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام سے حدیث سنی ہے، یقول، آپ فرما رہے تھے، اذا صلی احدکم الی شیء، جب تم میں سے کوئی ایک کسی چیز کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، یسترہ من الناس، جو سترے کا کام دے رہی ہو لوگوں سے، فاراد احد، تو ارادہ کرے کوئی ایک، ان یجتاز بین یدیہ، کہ وہ گزرے اس کے آگے سے، فلیدفعہ، تو چاہیے کہ اسے ہٹائے، روک گزرنے نہ دے۔ فإن ابى فلیقاتلہ، اگر وہ انکار کرے یعنی پھر گزرنا چاہے، فلیقاتلہ، تو اس سے لڑے۔ فإنہما ہوا شیطان، بے شک وہ شیطان ہے جو گزر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 505 میں بھی ہے۔ اور جو ابن عمر کا اثر تھا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 284 میں امام ابن ابی شیبہ نے اس کو متصل سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ابن عمر کا اثر لا کر ان لوگوں کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ جو مسجد حرام میں سترے کی اجازت دیتے ہیں کہ سترے کے بغیر بھی نماز پڑھ لو، ان لوگوں کا رد کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اپنے متعلقہ حکمران کے تابع ہوتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو جو بھی آگے سے گزرنا چاہے، خواہ وہ انسان ہو، تو وہ شیطان ہے، چونکہ شیطان جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں، من الجنۃ والناس، یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سترے کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، اور جو کوئی آگے سے گزرنا چاہے اس کو روکنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم۔